بے شک اللہ رب العزت کا وہ پیارا دین، وہ پیارا نظام حیات اسلام ہے جس میں خوشی اور غمی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور اللہ نے زندگی، موت اور ان جن سب چیزوں کی، حیات کی چیزوں کا کہا تو فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عمل۔ آپ ہر لمحہ امتحان ہی تو دے رہے ہیں، امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، ایگزامینیشن روم میں۔ اب آپ کو پتہ ہے مختصر سا ٹائم ہے، اب آپ کو پرچہ اپنا حل کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اس پر اپنی کھیتی کو کاٹنا ہے، اپنی فصل کو جو تیار ہو رہی ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ پھر اس خالق سے بہتر کون جانتا ہے جس نے بنایا ہے انسان کو، اس کی فطرت، اس کی طبیعت، اس کا مزاج کیسا ہے۔ اور اللہ نے خوشی اور غم دونوں چیزیں رکھی ہیں زندگی میں، جیسے آزمائشیں ہیں، جیسے کہیں مٹھاس ہے، کہیں تلخی ہے، کہیں خوشگوار لمحات ملتے ہیں، کہیں کچھ ناخوشگوار بھی آ جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کے آداب عطا کیے گئے کہ غم ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے تاکہ غم خوشی میں ڈل جائے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آگاہ رہنا، عسر ہے تو یسر بھی ہے، آزمائش ہے تو نوازش بھی ہے، تو آسانیاں ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح خوشی کے آداب عطا فرمائے کہ آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ کچھ اگر لوگوں کا یہ خیال ہے، ایک ناقص سا خیال کہ اسلام خشک مزاج ہے، اسلام تارک الدنیا ہو جانا ہے، یا اسلام بالکل اپنے آپ تک محدود رہنا، تو یہ غلط تصور ہے۔ اسلام تو ہر چیز کو ایک آداب دیتا ہے کہ آپ نے خوشی منانی ہے تو اسے اتنے خوبصورتی سے منائیں کہ خوشی عبادت بن جائے، سبحان اللہ، خوشی بھی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، اصل کی طرف پہنچ جاؤ۔ اصل کی طرف، بالکل حقیقی اور دائمی خوشی کی طرف جائیں۔ اور وہ لوگ جو کسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا پن ہے، یہ کمظرفی ہے، اور ایسی خوشی اور ایسی لذت کو اللہ پسند نہیں فرماتا جو دوسروں کو روند کر، دوسروں کی خوشیوں کو روند کر یا تکلیف دے کر آپ خوش ہو رہے ہیں۔ ایک اور تصور جو پایا جاتا ہے کہ عبادات ہم نے کر لی، نماز روزے کر لیے، اب ہم جیسے چاہیں خوشی منائیں، تو یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے جیسے عبادات کی حدود مقرر کی ہیں، ویسے ہی خوشی اور غم کی بھی حدود رکھی ہیں۔ یہ ایک پورا نظام حیات ہے، پورا ضابطہ حیات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک شگفتگی ہوتی تھی ماحول میں، ایک خوشگوار احساس ہوتا تھا، پیار کا، محبت کا۔ اب ایک خاتون آئی ہیں، بوڑھی بزرگ ہے، اور کہتی ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے، نہیں جا سکتی۔ وہ تو پریشان ہو گئی، ان کے تو ایسے چہرہ اتر گیا، تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کو جوان کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔